الرحیم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وعلی اہل بیتک المعصومین المظلومین الہداۃ المہدیین لا سیما علی بقیۃ اللہ الاعظم روحی و ارواح العالمین لہ الفدا۔ سب سے پہلے آپ تمام مخاطبین کی خدمت میں السلام علیکم اور دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم آپ سب کو اپنی خیریت میں حفظ و امان میں رکھے۔ ایام فاطمیہ ہے، اس حوالے سے ہر کوئی یہ چاہ رہا ہے کہ بیوی دو عالم کا ذکر کر کے اپنا نام بیوی دو عالم کے چاہنے والوں میں لکھوائے تاکہ کل سیدہ کونین ہماری اور آپ کی شفاعت کر سکیں۔ نہ فقط شیعہ بلکہ اہل سنت کے علماء بھی بڑے اچھے انداز میں واقعاً جب ان کی گفتگو سنتے ہیں تو دل خوش ہوتا ہے کہ یہ محبت اور عشق فقط شیعہ کے دلوں میں نہیں ہے بلکہ ہمارے اہل تسنن جو بھی علماء ہیں اور اسی طرح عام افراد جب ان کی گفتگو سنتے ہیں تو انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے دلوں میں بھی محبت زہرا سلام اللہ علیہ اور محبت اہل بیت علیہ السلام موجود ہے۔ جیسے ہمارے مفتی فضل صاحب نے بھی بڑے اچھے انداز میں بیوی دو عالم کے حوالے سے اور فتح کے حوالے سے گفتگو کی، جیسے کہ آپ ان کا بھی چھوٹا سا کلپ دیکھیے گا، آپ کو اندازہ ہوگا۔ یہاں میں عرض فدق کے بارے میں بتاتا چلوں کہ خیبر کے قریب مدینہ میں ایک زمین ہے، وہاں یہودی آباد تھے۔ جب فدق کے رہنے والے یہودیوں کو یہ بات معلوم ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیبر کے یہودیوں پر فتح حاصل ہوئی ہے اور خیبر کے یہودی باوجود اپنی طاقت اور قوت اور شان و شوکت کے وہ شکست کھا گئے ہیں، تو فدق کے رہنے والوں نے بغیر جنگ کیے مصالحت کی، صلح کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنی زمین اور اموال کو پیش کر دیا۔ اس بارے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، نہ شیعہ کا نہ سنی کا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں وہ مال جو بغیر جنگ کیے مسلمانوں کو حاصل ہو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے، خالصتاً لرسول اللہ، وہ خالص رسول اللہ کا حق ہے، اس میں کوئی شریک نہیں ہے، نہ حکومت ہے نہ کوئی اور شخص ہے، کسی کی شراکت اس میں موجود نہیں۔ آپ نے وہ کلپ دیکھا، اس میں بیوی دو عالم کے حوالے سے انہوں نے بڑے اچھے انداز میں گفتگو کی اور فدق کے حوالے سے بیان کیا کہ یہ کیسا واقعہ پیش آیا۔ میں چھوٹا سا ایک ربط دوں گا فدق کے حوالے سے، وہ یہ کہ یہ فدق جو ہے کیا؟ حقیقت میں یہ فدق یہودیوں کی زمین ہے کہ جو قلعہ خیبر کے پاس ہے، اور یہ خیبر جو ہے مدینہ کے شمال میں اور 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہاں بھی یہودی کیوں آباد ہوئے؟ یہودی اس لیے آباد ہوئے کیونکہ انہوں نے اسلام سے پہلے، پیغمبر اسلام سے پہلے یہ سن رکھا تھا کہ ایک آخری نبی آئے گا کہ جو اس سرزمین پہ تشریف لائیں گے اور ان کے وجود سے ان کی شریعت، ان کا دین پورے جہان میں وہ تمام ادیان پہ غالب آ جائے گا۔ تو اس لیے وہ یہاں پہ آئے کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ مرکز جو ہے نا اس نبی کا مرکز، حکومت کا مرکز مدینہ میں ہوگا، اور یہاں پہ زرخیز زمینیں لے کے یہ آباد ہو گئے۔ لیکن جیسے ہی پیغمبر اسلام تشریف، تو اس کے بعد ان یہودیوں سے جو عہد و پیمان کیا پیغمبر اسلام نے، وہ یہ کہ آپ نے مسلمانوں کے خلاف کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا۔ اگر آپ نے ایسا کوئی قدم کیا، دشمن کا ساتھ دیا، تو آپ کے ساتھ جو عہد و پیمان ہے کہ ہم آپ کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے، وہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن کچھ ہی عرصے میں انہوں نے یہ منافقین کے ساتھ ساز باز کرنا شروع کر دی، اور اسی طرح مشرکین مکہ کے ساتھ مل کے انہوں نے مسلمانوں پہ اور مدینہ پہ حملہ کرنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد حضور سرور کائنات نے صحابہ کرام اور مسلمانوں کو جمع کیا اور ارادہ کیا کہ ہم قلعہ خیبر پہ یہودیوں کے ساتھ جنگ کریں گے اور وہاں پہ جائیں گے۔ لیکن جیسے ہی حضور سرور کائنات مسلمانوں کے ساتھ آئے، آپ کو پتہ ہے کہ چند دنوں بعد قلعہ خیبر مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھوں سے فتح ہو گیا۔
اور جیسے ہی یہ قلعہ فتح ہوا تو باقی جتنے بھی قبائل تھے یہودیوں کے وہ پریشان ہو گئے، اس لیے کہ قلعہ خیبر مضبوط ترین ان کا قلعہ تھا۔ جب وہاں پہ کمزوری دکھائی اور شکست ہوئی تو یہودی پیغمبر اسلام کے پاس آئے، اور خاص طور پہ فدق کے جو زمینوں کے رہنے والے تھے انہوں نے پیغمبر اسلام سے پیشکش کی کہ ہم آپ کو مال دیتے ہیں اور کچھ زمین دیتے ہیں، اس شرط پہ کہ آپ ہماری جان اور ہمارے مال کو محفوظ رکھیں گے۔ پیغمبر اسلام نے اس چیز کو قبول کیا اور ان کے ساتھ یہ معاہدہ کیا، اور انہوں نے پیغمبر اسلام کو یہ زمین دی جس کا نام فدق ہے۔ یہاں تک پیغمبر اسلام کے بعد بغیر جنگ کے یہ زمین آ گئی اور یہ ملکیت ہے پیغمبر اسلام کی۔ پیغمبر اسلام نے وہ حصہ آیت کی روح سے اپنی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو دے دیا، اور وہ آیت ہے وَآتِ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ کہ اے رسول آپ جو ہے قرابت دار کو اس کا حق لوٹا دیں، اور روایات میں ملتا ہے حضور صلی کائنات نے اس کا حق اپنی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو دے دیا، یہ باغ فدق دے دیا۔ 3 سال تک یہ ایسے ہی رہا کہ اس کے جو نفع آتا تھا، جو ما یحتاج تھا بیوی اور اہل خانہ کے لیے وہ رکھ لیتے، باقی غرباء و مساکین میں تقسیم کر دیتے۔ لیکن جیسے ہی پیغمبر اسلام کی رحلت ہوئی اس کے بعد حضرت ابوبکر نے جیسے خلافت سمجھی تو وہ باغ فدق پہ قبضہ جما دیا، اور بی بی عالم اپنا حق لینے کے لیے دربار میں پہنچ گئی۔ اس چیز کو ہمارے برادر محترم مفتی فضل صاحب نے بڑے احسن طریقے سے اس کے حوالے سے گفتگو فرمائی، وہ بھی آپ ضرور سنیے گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو۔ فقط شیعہ نہیں اس مسئلے کو بیان کرتے بلکہ ہمارے اہل تسنن علماء بزرگان منصف اس کو اچھی طرح اس مسئلے کو بیان فرماتے ہیں۔ تو یہاں پر میں ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں اپنے جوانوں کے لیے اور جو اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ محبت کرتے ہیں کہ دیکھیے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ سید فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ضرورت تھی فدق، مثلا بچے بھوکے تھے اس لیے بی بی دربار میں گئی کہ ہمارا گزارا نہیں ہو رہا، یا آہ بکا اس کے لیے تھی، نہیں۔ اگر ہم یہ بیان کریں گے کہ بی بی کی ضرورت تھی اور اس کے لیے دربار میں گئی تو ہم نے سیدہ کے ساتھ ناانصافی کی ہے۔ یہ تو حقیقت میں دنیا والوں کے لیے ایک مقدمہ چھوڑ کے گئی ہے تاکہ جو ہمارے چاہنے والے ہیں، جو منصف ہیں، حق پرست ہیں، کم از کم اس تاریخ کے اس پہلو پہ نظر دوڑائیں تو انہیں پتہ چل جائے حق کس کے ساتھ تھا، اور پیغمبر اسلام کی رحلت کے بعد اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ کیسا رویہ رکھا گیا۔ سامعین محترم، یہ وہ گھرانہ ہے کہ جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ یہ فدق کیا چیز ہے؟ اس لیے تو مولا کائنات فرماتے ہیں ما اسنع بفدق وغیر فدق، مجھے علی کو اور ہم اہل بیت کو فدق اور غیر فدق کے ساتھ کیا تعلق؟ اور یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے خود بھوکا سونا گوارا کیا، لیکن اگر کوئی سوالی بن کے دروازے پہ آیا ہے اسے خالی نہیں لوٹایا، ایک دن بھی نہیں بلکہ لگاتار 3 دن۔ اور اس چیز کو قرآن مجید نے بیان کیا سورہ دہر میں، فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ یہ وہ گھرانہ ہے کہ جنہوں نے اللہ کی محبت میں ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، لگاتار 3 دن مسکین کو کھانا کھلایا، یتیم کو کھلایا اور اسیر کو کھانا کھلایا۔ اور جب وہ سائل شکریہ بجا لاتا تو آگے سے اہل بیت علیہ السلام کیا کہتے؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء، یہ ہم نے آپ کو اللہ کی مرضی کے لیے، اللہ کے عشق میں، اللہ کی محبت میں کھلایا، ہم آپ سے شکریہ کا طالب نہیں ہے کہ آپ ہمارا شکریہ بجا لائیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں۔ تو بس یہ جو فدق کا معاملہ ہے یہ رہتی دنیا کے لیے، حق پرستوں کے لیے، حق کے جو
متلاشی ہیں ان کے لیے سیدہ نے راستہ چھوڑ کے بتا دیا کہ جو ہمارے ہیں وہ یقیناً ہمارا دفاع کریں گے، اور یہ سوچ کے کیا خوب کسی نے کہا لِأَيِّ الْأُمُورِ تُدْفَنُ سِرًّا بِنْتُ خیر البرا، کہ مسلمانوں بتاؤ کس وجہ سے رسول کی اکلوتی بیٹی، نبیوں کے سردار کی بیٹی، اس کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا اور آج تک اس کے قبر کا نشان بھی باقی نہیں ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم سب کو بی بی دو عالم کی سیرت سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔